اللہ تعالیٰ نے ارض کشمیر کو مایا ناز اولیاء کرام اور بزرگان دین سے بے حد و حساب نوازا ہے۔ انہی قدسیوں میں جلیل القدر ولی کامل شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی فرزوں ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کے کشمیری شارح اور ترجمان سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حب الہی، عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نفس کشی، عبادت و ریاضت، انسانیت کی بے لوث خدمت، انکساری و ندامت کی شاہراہ پر ولایت کا وہ درجہ حاصل کیا اور اتنے ہر دل عزیز ہوئے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ علمدار کشمیر کہلائے۔ حال ہی میں اس ولی کامل کا عرس پاک انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ روایت ہے کہ شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد کشتواڑ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس خاندان کا ایک صاحب کشتواڑ سے ہجرت کر کے کشمیر آیا تھا اور اپنی زندگی رپون میں گزاری۔ کہا جاتا ہے کہ اس خانوادے کے ایک ممتاز شخص شیخ سالار کا نکاح کیمو کی ایک خوش خصال بیٹی صدر موج کے ساتھ ہوا، جن کے بطن سے 779 ہجری میں شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا جنم ہوا۔ یہ بلند اقبال بچہ رب العزت کی عبادات میں ہم وقت مشغول رہتا تھا۔ رب کائنات کا قرب حاصل کر کے اسے بہت جلد باطنی رموز و اسرار بھی عطا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بے ثبات دنیا کے لہو لہب سے دور ہمیشہ خدا سے لو لگائے بیٹھے رہتے۔ عبادت گزاری اور پاک نفسی سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر حرص و ہوا کافور ہوئی۔ حضرت علمدار ملک کشمیر علیہ رحمہ جو ہیں صوفی ازم کے کشمیر میں علم بردار رہے ہیں۔ انہوں نے صوفی ازم کا پیغام کشمیر کے کونے کونے تک پہنچایا ہے اور ہمیں کشمیر کے مسلمانوں کو کشمیری میں قرآن اور حدیث کا درس دیا، جو ہمیں قابل تحسین ہے اور ہمیشہ ہمارے دل میں رہے گا۔ شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کو ولی کامل کا درجہ حاصل ہے۔ نندریشی اپنے زمانے کے معروف صوفی بزرگ تھے، اس لیے انہیں شیخ العالم کے خطاب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے کشمیر میں تبلیغ اسلام کے سلسلے میں گراں قدر خدمات انجام دی۔ آپ کا شمار کشمیری زبان کے ابتدائی شاعروں میں ہوتا ہے۔ آپ نے شاعری کے ذریعے اپنی تعلیمات کو عام کیا۔ روایت ہے کہ نندریشی کے والد شیخ سالار الدین اور والدہ صدر ماں ایک صوفی بزرگ یاسمن ریشی کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک وہاں مشہور مجذوبہ لل عارفہ بھی آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت پھول تھا۔ یاسمن ریشی نے لل عارفہ سے یہ پھول لے کر صدر ماں کو دیا اور فرمایا، اسے سونگھ لو، تمہارے بطن سے ایک برگزیدہ بچہ پیدا ہوگا۔ اس برگزیدہ بچے کی پیدائش کی خوشخبری سید علی حمدانی نے بھی دی۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ صدر ماں کے بطن سے جب نندریشی پیدا ہوئے تو وہ ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ لل عارفہ کو پتہ چلا تو وہاں آ گئی اور بچے کو سینے سے لگا کر کہنے لگی، پی دودھ پی، پیدا ہونے میں شرم محسوس نہیں کی، اب دودھ پینے سے کیوں شرماتا ہے؟ چنانچہ آپ نے لل عارفہ کا دودھ پیا، جس سے آپ کی پیدائش ولایت کا ثبوت ملتا ہے۔
میں یوتھ کو, جو میرے بھائی ہے چاہے بہنیں ہیں, ان کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں آج اس بابرکت محفل سے کہ وہ باقی جو کام ہے ان سے باز آئے. خاص کر اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ڈرگس میں مبتلا ہے, چاہے اور کوئی کام میں مبتلا ہے جو اسلام میں جائز نہیں ہے, ان سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آج اس کی طرف لوٹے اور اس کی طرف پلٹے اور اولیاء کراموں کی جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے اس پہ عمل پیرا سب دے. شیخ کی باقاعدہ تعلیم و تربیت نہ ہو سکی, لیکن آپ کے خدائے بزرگ و برتر نے اپنے خصوصی فضل سے علم و دانی عطا کیا. روایت ہے کہ آپ کی ماں نے بیٹے کو ایک جولاہے کے پاس کام سیکھنے کے لیے بھیجا, لیکن کچھ دنوں بعد جولاہے نے آپ کی ماں سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا بیٹا مجھ سے کچھ سیکھنے کے بجائے مجھے ایمانداری کا سبق سکھاتا ہے, اور کہتا ہے کیا جولاہے کیا دھنیے اگر من کا میل صاف کریں تو ان کے اندر سے لوگوں کی ڈھیروں روئی اور منو دھاگے نکلیں. آپ جب سن بلوغت کو پہنچے تو آپ کی شادی کر دی گئی. آپ کی بیوی زیددی کے بدن سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی. بچوں کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی زندگی میں اچانک تبدیلی آ گئی اور آپ گھر بار چھوڑ کر ایک غار میں گوشہ نشیں ہو گئے. 12 برس تک گھاس اور درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے رہے. ترک دنیا کے بعد آپ واپس عوام میں آئے اور لوگوں کو نیکی, حق گوئی, پرہیزگاری, ایمانداری, خدمت خلق اور اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دینے لگے. آپ کی ساری زندگی عبادت و ریاضت اور عوامی خدمت میں گزر گئی. اگر ان کی تواریخ ہم پڑھتے ہیں اور ان کی ہم تواریخ کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم تلاش کرتے ہیں تو پھر ہمیں وہاں پہ تقویٰ ملتا ہے, ہمیں وہاں پہ پرہیزگاری ملتی ہے. تو اسی تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی جو ہے ہم نے بھی جو ہے زندگی ایسے ہی گزارنی ہے جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے. اور حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یتھوا وحال چون کس زالے تلکن زالس علم تے دین پر کت ترائت سوی کت پالے سوری علم شی الف لام تمیم. حضرت شیخ نوردین نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح معاشرے کو بھی موضوع سخن بنا دیا. آپ کے ایک شعر کا ترجمہ ملا خطا فرمائیں, خیرات کا کھانا ملا تو درکنار, اتفاق سے ملا تو مرغی نے کھا لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تن آساں ہو گئی اور لیٹے لیٹے بانگ دینے لگی. آپ کا مزار چرار شریف میں مرجع خلائق ہے. 2 دہائیوں پہلے ایک سانحہ میں اس عظیم درگاہ کو حادثہ پیش آیا جسے اب یہاں کی مقامی حکومت نے دوبارہ تعمیر کروا دیا ہے. آپ کا سوختہ مزار 600 سالہ فن چوب کاری کا عظیم شاہکار ہے. شیخ العالم کے کلام اور ان کی تعلیمات و روایات پر محققین نے گراں قدر کام کیا ہے. رشی نامہ آپ کی صوفیانہ تعلیمات پر مبنی منظوم تصنیف ہے. آپ چرار شریف میں دفن ہیں. آپ نے 842 ہجری میں وفات پائی. قرآن پران کونو مودک قرآن پران گوینو سور, قرآن پران کونو مودک قرآن پران گوینو سور, قرآن پران زند کے تھرودک قرآن پران دودھ منصور. قرآن پڑھتے پڑھتے تو نے جان کیوں نہ دی, قرآن پڑھتے پڑھتے تو نے جان کیوں نہ دی, قرآن پڑھتے پڑھتے کیا تو بسم نہیں ہو گیا, قرآن پڑھتے پڑھتے تو کیسے زندہ رہا, قرآن پڑھتے پڑھتے تو کیسے زندہ رہا, قرآن پڑھتے پڑھتے تو منصور ہی جل پڑا.